محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں رکھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ پر میں نے بات کہی، وہی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا، اس لیے کہ آج مسجد زکریا کا آخری دن ہے۔ اب تو مجھے جمعرات کو، تھرسڈے کو، کل نہیں، کل تو پریسٹن میں ہوں، تھرسڈے کو پھر مسجد طیبہ میں جمع ہوں گے۔ تو خیر آج مسجد زکریا کے جو 2 دن تھے اس میں آج دوسری نشست ہے۔ آج مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے روزے کو قبول کیسے کروائیں۔ کرنا ہے نا قبول، کروانا ہے نا، ہاں نہیں، ہاں یا نہیں؟ یہاں تو مولانا مبارک صاحب کسی کو پوچھنا اور اس سے جواب لینا بہت مشکل کام ہے یہاں پہ۔ اب یہ بھائی میرے کو کہتا ٹھنڈی لگے تو بند کر دینا، میں نے کہا تو تم لوگ کو ٹھنڈ لگ رہی، معلوم نہیں کہا کو سویٹر پہن کے بیٹھے ہیں۔ یہ تو جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو مجھے ان کا سویٹر دیکھ کر میرے کو گرمی لگ رہی ہے بھائی مولانا۔ یہاں ایسے ہی گرم گرم ماحول ہے، ماشاءاللہ سب گرم ہے اور سب کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے۔ تو آپ بالکل سنیں گے نا، بات سنیں گے۔ اچھا ہے، میں جو بات ابھی شروع کر رہا ہوں یہ بالکل فائنل، ہاں، کہ ہمیں ہمارے روزے کو کیسے قبول کروانا۔ لیکن آپ مجھے پہلے، اس سے پہلے ایک بات کا خلاصہ ہو جائے کہ ہمارے نبی کو معراج ہوئی نا؟ ایسے ٹھنڈا ٹھنڈا جواب مت دو بھائی، اس لیے کہ میرے کو ویسے بھی ہے نا 9:20-25 کو ختم کر کے مجھے بلیک بن پہنچنا ہے، اس لیے مجھے وہاں بلیک بن میں افطاری کرنا ہے اور دور ہے، یہاں سے دور ہے میرے دوستوں۔ تو ذرا جلدی جلدی جواب دو گے تو بات بن جائے گی۔ بولو نا ہمارے نبی کو معراج ہوئی نا؟ ہوئی نا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 سفر کروائے، ایک ہی رات میں 2 سفر ہوئے، ایک زمین کا سفر ہوا، ایک آسمان کا سفر ہوا۔ زمین کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولو نا، ایک رات میں کتنے سفر ہوئے؟ ایک زمین کا اور ایک آسمان۔ مجھے وہ معراج کی بات نہیں بتانا، ورنہ معراج کی بات پر آئیں گے تو 2-3 گھنٹے میرے دوستوں چاہیے۔ مجھے اس وقت یہ بتانا کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی؟ پورا مجمع بولے ہاں ہوئی نا معراج؟ میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات، میرے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ اللہ راتوں رات لے گیا۔ مجھے وہ پورا معراج کا سفر نہیں بتانا، چلو زمین کا سفر ہو گیا، بولو زمین کا سفر الحمدللہ ہو گیا۔ جب آسمان کا سفر شروع ہو میرے پیارو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، کتنے ہیں؟ 7 ہے نا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں آسمان کا سفر کیا، اور صرف سفر نہیں کیا، علماء کرام سے پوچھو، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا سفر کرتے، لیکن ہر آسمان پر اللہ نے ایک نبی سے کہا کھڑے ہو جاؤ، میرا نبی آئے گا تو استقبال کرنا ہے، میرا محمد آئے گا تو استقبال کرنا۔ ارے کوئی آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، کوئی آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی، کسی آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی، کسی آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی، کسی آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی، کسی آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، اور جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جب ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا تو ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ، اے اللہ میں تو 7 آسمان کو پار کر گیا، اللہ میں تو 7 آسمان کو پار کر گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ابھی تو بہت باقی ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ اب تو میں تو بولا، اب تو بولو نا 8۔ میں کہاں سوال کر رہا ہوں، جو بولا وہی پوچھ رہا ہوں۔ جنتیں کتنی بنائی اللہ نے؟ 8۔ اور جہنم کتنی بنائی؟ 7۔ جب اللہ کو جنت بنانا تو 8، جہنم بنانا تو 7۔ پوچھا ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا میری رحمت آگے آگے ہے، میرا غصہ پیچھے پیچھے ہے۔ وہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہاں تو اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میں تو 7 آسمان کو پار کر گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو 8 جنتوں کو پار کرنا۔ ارے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 8ویں، ارے 8 جنتوں کا نام حدیث پاک میں لکھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو پار کیا، آپ نے جنت عدن کو پار کیا، آپ نے جنت النعیم کو پار کیا، آپ نے دار الخلد کو پار کیا، آپ نے دار السلام کو پار کیا، آپ نے جنت المقامہ کو پار کیا، آپ نے جنت الماوا کو پار کیا، اور آخری 8ویں جنت آپ نے جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا۔ کیا شان ہوگی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 7 آسمان اور 8 اور 8
جنت. اور جب 8 جنت پر پہنچ گئے نا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میں تو 8 جنتوں کو پار کر گیا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ابھی کچھ نہ ہوا، ابھی تو میرے عرش پر آنا ہے. کس پر آنا؟ بولو نا پورا مجمع، کس پر آنا؟ ہمارے نبی کے ساتھ کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا چلو، اور اوپر بلا رہے ہیں اور اوپر بلا رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا کہاں بلا رہے ہیں؟ کہا اپنے عرش پہ بلا رہے ہیں. عرش اللہ کی آفس، عرش یعنی اللہ کی. میں کبھی کبھی اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت بڑا کروڑوں پتی ابجو پتی ہوتا ہے نا، ہمارے انڈیا میں بھی اور آپ کے یو کے میں بھی، اس کی آفس میں دیکھو نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے. کارپیٹ ایسا بچھا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کارپیٹ پر جوتے لے کر چلے یا نہیں لے کر چلے. یعنی اتنی اچھی آفس ہوتی ہے کہ دنیا کا 2 ٹکے کا مالدار اس کی آفس اتنی اچھی، تو پیدا کرنے والے خدا کا عرش کیسا ہوگا؟ اللہ کا نور، اللہ کی تجلی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل چلو چلو چلو، اللہ عرش پہ بلا رہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا نہ میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں. اللہ کے رسول نے کہا کیسے نہیں آؤ گے؟ مجھے لینے آئے تھے نا مکہ میں، اور یہاں نہیں آؤ گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے معاف کرو، میں نہیں آؤں گا. یہ اللہ کا عرش ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی تجلی ہے، یہ روشنی ہے. اگر میں نے ایک پر بھی آگے مارا خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. اے میرے پیارے نبی، یہ مقام صرف آپ کا ہے، آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں، یہاں آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں. اول بھی آپ ہے، آخر بھی آپ ہے. اول بھی آپ. ہم جب چھوٹے تھے نا ہم پرشین لینگویج پڑھتے تھے. آپ کو آتی فارسی؟ مولانا نے پڑھی ہوگی کتاب، ہم پڑھتے تھے اس وقت تو بہت دھپا دھپ مار پڑتی تھی، ہے نا؟ مولانا ہوتا تھا نا. ابھی میں ان لوگوں کو سب کو دیکھتا ہوں نا کہ مسلح پہ کھڑے اور اتنے بڑے بڑے کام کرتے. صحیح میں ریونین گیا تھا فرانس، تو میرے پاس پڑے ہوئے اتنے بچوں کو میں نے دیکھا. ایک بچے کو تو میں نے دیکھا 500 آدمیوں نے اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا. میں صحیح میں وہاں ریونین کی مسجد میں کونے میں بیٹھ کے کہنے لگا اللہ یہ چھوٹے تھے تو ان کو بہت مارتا تھا، اللہ یہ کہاں کے کہاں چلے گئے اللہ. تو خیر میرے دوستوں، ہم فارسی پڑھتے تھے نا تو اس میں شیخ سعدی کی ایک کتاب پڑھتے تھے، بوستا. شیخ سعدی کی ایک کتاب پڑھتے تھے، اس میں انہوں نے بہت اچھے انداز میں لکھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل پر کہنے لگے جبرائیل یہ کیسا معاملہ؟ تم مکہ سے میرے ساتھ میں، پورے سفر میں میرے ساتھ میں، 7 آسمان میں میرے ساتھ میں، 8 جنتوں میں میرے ساتھ میں، اور ابھی کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا. حضرت جبرائیل نے جو جواب دیا، میں پرشین میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیں گے نا پرشین سنیں گے نا انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل کو فرمایا چودر دوستی مخلصم یافتی اینانم ز صحبت چرا تافتی. چودر دوستی مخلصم یافتی اینانم ز صحبت چرا تافتی. یعنی مطلب یہی کہ جب تم نے میرے ساتھ دوستی نبھائی تو یہ آدھے راستے میں کہتے ہو میں نہیں آؤں گا، اکیلے چلے جاؤ، یہ کیسا ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، بولو سبحان اللہ، بولو کیسا جواب دیا؟ گر یک سر موئے برتر پرم، گر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. حضرت جبرائیل نے فرمایا نا میرے نبی میرے کو معاف کرو، یہ وہ جگہ ہے اللہ کا عرش جہاں آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں، آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں. اللہ کی قسم جاؤں گا خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. خیر میرے پیارے دوستوں، میں نے کہا نا معراج کی باتیں مجھے نہیں، 2 دن بلا ہوا اس میں کیا کیا بولوں گا. یہ تو اچھا ہے نذیر بھائی نے کل افطاری کروا دیا، ورنہ سوچتا تھا کون زکریا والا افطاری کروائے گا. مولانا نے بھی، مولانا کے میرے ساتھ تعلقات بڑے اچھے. کل میرے کو کان میں چپ کے کہتا افطاری کرو گے گھر پہ؟ میرا دل ہوا پوچھنے کا، بیوی کو پوچھ کیا. خیر میرے دوستو، ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے؟ عرش. بولو نا ساتھ میں، بولو نا کہاں پر پہنچ گئے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ عرش پر آ گئے. ایسے عرش پر آ گئے، ایک طرف اللہ، ایک طرف محمد، ایک طرف خالق کائنات، ایک طرف مخلوق میں سب سے افضل، ایک طرف حبیب ہے تو ایک طرف محبوب. کہاں پر؟ بولو نا کہاں پر؟ مجھے اس وقت معراج کی بات نہیں بتانا، میں تو یہ اس لیے سنایا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر، بولو نا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کسی کی شان. اگر آپ ایک بات اجازت،
عربی زبان ہے نا، عربی زبان، چلو وہ بھی رہنے دو، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، سب سے اچھی زبان کون سی؟ نہیں صحیح بولو، سب سے اچھی زبان کون سی؟ انگلش؟ ہمارے یہاں کوئی انگلش بولتا ہے یوں کر کے دیکھتا ہے، وہ اسپیکنگ انگلش. میں نے ایک مرتبہ فلائٹ میں بیٹھا تھا، امیگریشن فارم بھر رہا تھا، اور میں صحیح کہتا ہوں میری انگلش آپ لوگوں سے اچھی ہوگی شاید ہے، میں پھٹافٹ لکھ رہا. تو ایک میرا بازو میں بیٹھا تھا، مجھے کہتا مولانا یو کین رائٹ انگلش. میں نے کہا یہ کیا دیکھ نہیں رہا ہے؟ میں کہا نو آئی ڈونٹ سی مولانا رائٹ اینڈ اسپیک انگلش، یو کین رائٹ اسپیک انگلش. تو میں اس کے تھوڑی دیر بات کرنے لگا، وہ بڑا حیران ہو گیا. میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اللہ کی قسم سب سے بڑی زبان تو عربی زبان ہے. بولو نا سب سے اچھی زبان کون سی؟ کیا گجراتی؟ عربی نا بھائی، بولو نا کون سی زبان؟ عربی. اور اللہ کی قسم سب سے بڑی زبان عربی ہے، اس لیے کہ اللہ کی زبان عربی، ہاں محمد کی زبان عربی، مکہ کی زبان عربی، مدینہ کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، تابعین کی زبان عربی. بولو نا تابعین کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، نشر کی زبان عربی، پل صراط کی زبان عربی، قیامت کی زبان عربی، بلکہ قسم اللہ کی جنت کی زبان بھی عربی. اور ہمارا قرآن بھی. ایک بات میں آپ سے پوچھوں، عربی زبان، چلو ہم کو عربی نہیں بولنا آتا ہوگا، نہیں لکھنا آتا ہوگا، لیکن اتنا تو معلوم ہے عربی زبان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف سے. وہ زور سے کس سے شروع ہوتی ہے؟ ارے اتنا تو بچپن میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ الف سے شروع، ختم کس پہ ہوتی؟ یا پر. صحیح نا بھائی، الف سے شروع ہوتی ہے عربی زبان اور ختم کس پر ہو جاتی ہے؟ یا پر. بولو نا الف، بولو الف، با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. صحیح پڑھا مولانا؟ میرے کو بھی زمانہ ہو گیا یہ سب پڑھ کے. لیکن عربی زبان کے جو الفابیٹس میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے، یہ عربی زبان شروع کس سے ہوتی ہے؟ الف سے. ختم کس سے ہوتی ہے؟ یا پہ. اللہ کی شان، کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کی شان اور اللہ کا مقام، اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میری قسم عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں. اللہ کا فیصلہ ہے، عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں. اللہ کہتا میری زبان شروع ہوئی الف سے، عربی زبان شروع ہوئی الف سے، ختم ہوئی یا پہ. آپ کوئی بھی حرف کو پک اپ کرو، کوئی بھی حرف کو آپ لے لو، اللہ کی قسم نبی کا نام ادا ہو جائے گا. اب الف سے لے کے یا تک جاؤ، آپ کو نبی کا نام ملے گا. کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں، میرے مصطفیٰ کے اوپر کوئی نبی نہیں. عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں، میرے محمد سے بڑھ کر کوئی نبی. صحیح نا؟ بولو نا عربی زبان ہے نا سب سے. قرآن کون سی زبان میں؟ بولو نا. اللہ نے فرمایا قرآن عربی غیر ذی عوج. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا کلام عربی، قیامت کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، نشر کی زبان عربی، ارے جنت کی زبان عربی. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف اٹھا لے نبی کا نام ادا ہوگا. بولو سبحان اللہ. الف سے لے کر یا تک نبی کا نام ادا ہوگا. اللہ بتانا چاہتا عربی زبان سے بڑھ کے کوئی زبان نہیں، اس کے حرف کو اٹھا لو میرے نبی کا نام ادا ہوگا، اس لیے کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کل بھی یہی بات کر رہا تھا، آج بھی وہی بات کر رہا ہوں، ہمیں روزے پر آنا. لیکن اتنی بات پکی ہو گئی، الف سے لے کے یا تک کوئی بھی حرف پک اپ کرو گے، کس کا نام؟ بولو نا کس کا نام؟ میں سنا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. معلوم ہے تو نہیں سنا ہوں، اس لیے کہ روزے کی حالت میں بہت بولنا پڑتا بھائی. الف سے لے کے یا تک ہر حرف، فرام ایوری الفابیٹ آپ کو ملے گا ہمارے پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ وہ زبان ہے عربی جس سے اوپر کوئی زبان نہیں. یہ میرا مصطفیٰ ہے، اس کے اوپر کوئی مصطفیٰ نہیں. سمجھ گئے نا میرے پیارے دوستوں؟ آپ مثال دیکھو، الف سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام ہے نا. احمد کس سے شروع ہوتا؟ الف سے. قرآن کریم میں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. الف سے بولو، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. کوئی بھی حرف کو اٹھا لو،
ہاں میرے مسجد زکریا کے پیارے بولٹن والوں، کوئی بھی حرف کو اٹھا لو، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے ہمارے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، زال سے نبی کا نام زکی ہو گیا، را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، زو سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا، ہر حرف سے نبی کا نام۔ اب میرے دوستو سوچو ہمارے نبی کی شان کتنی نرالی ہوگی، بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خیر مجھے اب رمضان پہ آنا ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، بالکل کٹوتی کے ساتھ سننا۔ ہمارے نبی معراج پر گئے، کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7۔ کتنے آسمان اللہ نے کتنے رکھے؟ 7۔ میں نے کہا نا معراج کی بات نہیں بتانا، بس ہمیں رکنا ہے۔ ہمارے نبی پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پہ۔ بس چوتھے آسمان پہ بریک رکھ جاؤ، اسی سے ہم کو یہاں سے سیدھے رمضان پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ یہ چوتھا آسمان ہے نا، اس میں بڑے بڑے کمالات اللہ نے رکھے ہیں۔ 4 نمبر میں چوتھے آسمان میں اللہ نے اتنے کمالات رکھے ہیں کہ ہمارے نبی فرماتے میں جب چوتھے آسمان پر تھا میں نے سدرۃ المنتہا کو وہیں سے دیکھا تھا، بولو سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا جنت کا درخت ہے، بولو جنت کا۔ اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، پورا مجمع بولے گا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، بولو کون سے آسمان؟ جب چوتھے آسمان پر ہمارے نبی پوچھے تو حضرت جبرائیل تو تھے ہی، ارے تھے نا ساتھ میں، وہ تو وہاں پہ الگ ہوئے عرش پر، چوتھے آسمان پر تو ساتھ میں تھے۔ حضرت جبرائیل نے بہت ڈسپلن کے ساتھ، بہت عزت رسپیکٹ کے ساتھ کیا کہا؟ اللہ کے رسول۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ایک فرشتہ وانٹس ٹو میٹ یو، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو میں پردہ اٹھاؤں۔ حضرت جبرائیل نے کہا پردہ اٹھاؤں گا، فرشتہ سامنے آئے گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کبھی منع کرتے تھے؟ کبھی نہ بول۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور کیا کہا؟ جبرائیل آنے دو نا، آنے دو، جس کو ملنا ہے آنے دو، آپ آنے دو۔ میرے دوستو ہمارے نبی کی شان تواضع والی تھی کہ آپ اپوائنٹمنٹ نہیں بکنگ کرتے تھے، کہتے تھے آنے دو، ورنہ اور کوئی ہوتا کہتے کیوں؟ پہلے سے پوچھا تھا، پہلے کہا تھا، پہلے بکنگ کروائی تھی۔ ہزاروں سوالات کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل آنے دو۔ حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا، بولتے جاؤ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے جیسے پردہ اٹھایا، ایک فرشتہ سامنے، ایک فرشتہ چوتھے آسمان کی بات کر رہا ہے، یہاں کی بات نہیں کر رہا۔ ایک فرشتہ چوتھے آسمان پہ سامنے آیا، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم میں نے انسان کی شکل میں بہت فرشتے دیکھے لیکن اتنا خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کتنا خوبصورت ہوگا نا وہ فرشتہ، آ گیا قریب، وہ فرشتہ قریب آ گیا اور قریب آیا۔ اللہ کے رسول پاک قربان جاؤ میرے دوستو، جب ہم پڑھتے ہیں ایک ایک چیزیں تو ہم کو ایسا عجیب لگتا کہ جب وہ فرشتہ سامنے آیا، سامنے ہمارے نبی کے آیا، لیکن ہمارے نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے نبی نے پہلے سلام کیا، کہو سبحان اللہ، فرشتے نے جواب دے دیا۔ سلام کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہمارے نبی تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں لکھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے آقا تاجدار مدینہ کو دیکھا، وہ راستے میں چلتے ہوتے بچے کھیلتے ہوتے۔ حضرت انس فرماتے میرے رب کی قسم بچے متوجہ نہ ہوتے، لیکن ہمارے نبی خود بچوں کو سلام کرتے۔ فرشتے کو بھی سلام کیا، حالانکہ ملنے وہ آیا تھا، نبی ملنے نہیں گئے تھے،
ملنے کون آیا تھا؟ لیکن سلام کس نے کیا؟ ہمارے نبی نے. ہمارے نبی بچوں کو سلام کرتے تھے. اور ہم لوگ یہ دیکھے گا تبھی نہیں. اس کے پاس روپیہ ہے، میرے پاس پاؤنڈ ہے. ہاں نہیں کرتے سلام. بلکہ میں آپ کو یہاں کی کیا بات بتاؤں، ہمارے انڈیا میں کوئی بیچارہ مولانا ٹینشن میں ہوئے کہ نہیں ہوئے، اب وہ ٹینشن میں بیچارہ بھاگ رہا ہے. وہ باہر بیٹھا ہوگا، کوئی متولی ہوگا، کوئی ٹرسٹی ہوگا، کوئی سیکریٹری ہوگا، وہ پاؤں پھیلا کر یوں بیٹھا کہتا اپنا مولوی صاحب یہ ہمارا مولانا سر ہم کو 5 ٹائم کی نماز پڑھاتا ہے، ارے ہم کو جمعہ پڑھاتا ہے. دیکھو کتنا بے شرم ہے، سلام بھی نہیں کرتا. ہاں یہ ہم لوگوں کو بہت آبجیکشن ہوتا کہ یہ مولانا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھاتا، میرے بچوں کو پڑھاتا، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھاتا، خطبہ دیتا، یہ سلام نہیں کرتا. تو مجھے ایک جگہ پہ کہا مولانا ہمارا کیسا امام صاحب ہے، اس کو رکھنے کا کہ نکال دینے کا، وہ سلام بھی نہیں کرتا. میں نے کہا وہ نہیں کرتا، تو گونگا ہے، تیرے پیٹ میں دکھتا ہے، تیری بیوی نے منہ میں ڈوچا مارا ہے، تو کا کو نہیں بولتا؟ بھائی مولانا ہے، ٹینشن میں ہوگا. ہمارے انڈیا کا مولانا بیچارے کی 5,000 پگار، 8 9 بچے. مولانا ناراض تو نہیں ہو رہے ہو نا آپ لوگ؟ میرے کو ایک آدمی ملا، میرے کو کہتا ہے مولانا تمہارے یہاں 8 9 بچے، ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں. میں نے کہا اللہ کا معاملہ، اولاد کا معاملہ. تو کہتا ایسا کہتا اللہ تم کو دے ہم کو نہ دے. اب میں کیا بولوں بھائی؟ دیکھو میں کہتا ہوں میں بہت نفٹ مولوی، میرے کو چھیڑنے کا نہیں، لیکن چھیڑا اس نے. میں نے کہا اللہ تم کو نہیں دے ہم کو دے، اللہ تم کو ٹی وی دے ہم کو بیوی دے. غلط تو نہیں بولا نا میں نے؟ انداز غلط ہوگا لیکن بات تو صحیح ہے نا. خیر یہاں پہ آ جاؤ بھائی. ہمارے نبی کون سے آسمان پر، پھر سے بولو کون سے آسمان پر؟ چوتھے. کون ملنے کے لیے آیا؟ کون ملا؟ فرشتہ ملا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سننا اب یہ جو بات چیت ہوئی، جو مکالمہ ہوا بہت زبردست ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فرشتے کو دیکھا، اتنا خوبصورت فرشتہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرشتے نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ آپ کی عمر کتنی؟ تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟ آئی ڈونٹ نو، ہے میرے کو نہیں معلوم. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو تمہاری عمر نہیں معلوم؟ ارے تمہاری عمر کتنی وہ تم کو نہیں معلوم؟ تو فرشتے نے کہا اللہ کے رسول آپ ناراض مت ہو، میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے میرے کو پیدا کیا. حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 ایئرز بیفور اللہ نے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم کے کریٹ ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. تو ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا، آپ کام کیا کرتے ہو؟ بھائی جب اتنے ٹائم سے پیدا ہوئے اور ابھی تک ہو تو کچھ کام تو کرتے ہوں گے. تمہاری کچھ ایکٹیویٹیز ہوگی نا، کیا کام کرتے؟ وہ فرشتے نے کہا میرے رب کی قسم، میرے پروردگار کی قسم، جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اللہ کا حکم ہے میری زبان پر ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ، بولتے جاؤ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کا جب سے میں پیدا ہوا، حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے میں پیدا ہوا اور قیامت تک میں رہوں گا. اللہ نے مجھے ڈیوٹی دے دی ہے، تیرا کام ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ بات صحیح ہے، اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹی دے دی. ارے کوئی کھڑا ہے تو قیامت تک کھڑا رہے گا، کوئی بیٹھا ہے تو قیامت تک بیٹھا ہوگا، کوئی رکوع میں تو قیامت تک رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں تو قیامت تک سجدے میں ہوگا. اللہ نے فرمایا وما منا الا لہ مقام معلوم وانا لنحن الصافون وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتوں کو ہم نے مرتبہ عطا فرما دیا. کوئی کھڑا تو قیامت تک کھڑا رہے گا، کوئی تسبیح پڑھتا تو قیامت تک تسبیح پڑھے گا. تو یہ فرشتہ کیا کام ہے ان کا؟ بولو نا کیا کام ہے ان کا؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کام کیا، تو کہا کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا قیامت تک میرے کو کلمہ ہی کلمہ پڑھنا، کلمہ ہی کلمہ پڑھنا، لا الہ الا. تو ہمارے نبی نے بہت تعجب سے کہا ابھی تو نہیں پڑھ رہے ہو، ابھی تو میری ملاقات کو آئے ہو، ڈیوٹی بھول گئے؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بھائی حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تم تو فرشتہ ہو. بھائی تم تو فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. بولو فرشتے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتا. تو ہمارے نبی نے کہا جب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ کلمہ پڑھنا تو تم تو میری ملاقات کے واسطے آئے، تو ڈیوٹی بھول گئے؟ اور فرشتے نے کہا نہیں ڈیوٹی نہیں بھولا، مجھے آپ سے ملاقات کرنی تھی اور اس لیے کرنی تھی کہ مجھے اللہ نے حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال بیفور اللہ نے پیدا کیا. لیکن جب سے وہ فرشتہ کہتا اللہ تو ازل سے، لیکن وہ فرشتہ کہتا جب سے میں پیدا ہوا روزانہ اللہ کی زبان پر محمد کا نام سنتا ہوں.
روزانہ اللہ کے دربار میں محمد محمد کب حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے وہ تو فرشتہ کہتا ہے میری شروعات وہاں سے ہوئی، ورنہ معلوم نہیں اللہ کب سے، بس اللہ کے دربار میں محمد 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 محمد۔ تو فرشتہ کہتا ہے میں نے اللہ کو پوچھا اللہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو آج اللہ نے مجھے کہا آئے ہیں اوپر، آئے ہیں معراج میں، آئے جاؤ ملاقات کرنا تو ملاقات کر لو۔ تو وہ فرشتہ کیا کہتا؟ اللہ نے مجھے کیا کہا؟ میں کچھ نہیں کہتا، جا کے انہی سے پوچھ لو، وہ پرمیشن دے تو ملاقات کر لینا، اتنی دیر لا الہ الا اللہ مت پڑھنا، اس لیے کہ ان کی ملاقات کرنا یہ پڑھنے سے بھی اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ تو فرشتہ کہتا ہمت تو نہیں ہوئی کہ آپ سے میں پرمیشن لوں، میں نے جبرائیل کو پوچھا، پرمیشن مل گئی، میں آپ کے سامنے ہاں اب سننا، آپ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، ارے کوئی بھی نبی ہو، ارے کیسے اللہ 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 میرا نام لے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تم تو بہت بڑی بات لے کر آئے ہو، اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ میرا نام لیتا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کیا پوچھا معلوم؟ کیا چاہتے ہو تم؟ چاہتے کیا ہو؟ فرشتہ تو قریب میں تھا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ایک چیز چاہتا ہوں، اگر اجازت دو تو آپ کی پیشانی کو چوم لو، آپ کی پیشانی چوم لو۔ دعا کرو میرے دوستو، روزے کی حالت ہے، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے، اللہ وہ دن ہم کو بھی قیامت میں نصیب کرے کہ ہم گنہگار نبی کی پیشانی کو چوم لے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، چلو فرشتے نے پیشانی چوم لی، تو چلو فرشتے نے اپنی عمر بھی بتا دی، سلام کلام بھی ہو گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا مقام کیا ہے، اور پیشانی بھی چوم لی۔ اب ٹائم ختم ہوا، اس کا تو ایک ٹائم تھا، لیمیٹڈ ٹائم تھا، بٹ ٹائم از اوور، اعلان ہو گیا، وقت ختم ہو رہا، وقت ختم ہو رہا، اب ملاقات کا وقت ختم ہو رہا۔ جیسے ملاقات کا وقت ختم ہونے آیا، وہ فرشتے نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول اب معلوم نہیں آپ کی اور میری ملاقات کب ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ ارے کیا کہیں گے؟ ہاں بتاؤ نا بھائی، یہاں تو سب عجب ہی عجب ہے، چوتھا آسمان ہے، بتاؤ نا۔ اب وہ فرشتے نے پردہ اٹھایا، پہلے جبرائیل نے پردہ اٹھایا تھا تو یہ فرشتے آئے تھے، اب ان فرشتے نے پردہ اٹھایا۔ ارے جیسا پردہ اٹھایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک لمبا چوڑا گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ، ایک میدان ہے، میدان، اور اس میدان کے اوپر ایک بہت بڑا بیگ رکھا ہے، بیگ، اور وہ بھی گرین کلر کا بیگ ہے، چمکتا دمکتا بیگ۔ وہ ہماری طرح بیگ نہیں ہے جو ہم وہ 30 کلو والا لے کے چلتے ہو، نہیں، وہ اتنا بڑا چمکتا دمکتا گرین کلر کا بیگ۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرشتے سے فرمایا ما ھذا الصندوق الاخضر، یہ کیا ہے؟ یہ گرین بیگ کیا ہے؟ ما ھذا الصندوق الاخضر، یہ ہرا بیگ کیا ہے؟ گرین بیگ کیا ہے؟ وہ فرشتے نے کہا میرے نبی آپ نے ملاقات کی، مجھے پرمیشن دے دی، آپ نے پیشانی چومنے کی اجازت دے دی، میں بھی آپ کو بتا دوں یہ وہ صندوق ہے جس میں آپ کے امتی کے نام آنے والے ہیں۔ آپ کے جو امتی ہوں گے نا، ان کے نام اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فرمایا میرے سب امتی کے نام آ جائیں گے، میرے سب امتی کے نام اس میں آئیں گے۔ اور فرشتے نے کہا نہیں، بولو فرشتے نے کہا نہیں، سب کے نام نہیں آئیں گے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا پھر کس کا نام آئے گا؟ کس میں؟ بولو نا کس میں؟ وہ صندوق میں کلر کیا ہے؟ اور کون سے آسمان پہ؟ ہمارے نبی نے کہا میرے سب امتی کے نام آئیں گے۔ وہ فرشتے نے کہا نہیں، سب امتی کے نام نہیں آئیں گے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے کون سے امتی کے نام آئیں گے؟ پورا مجمع کان کھول کر سنیں، کون سے امتی کے نام وہاں پر آئیں گے؟ وہ فرشتے نے جواب دیا یا رسول اللہ، بولو صلی اللہ ہو۔ اس فرشتے نے جواب دیا ایک زمانہ آئے گا، اس فرشتے نے جواب دیا میرے پیارے نبی ایک زمانہ آئے گا اللہ آپ پر روزے فرض کرے گا، آپ کی امت پر بھی روزے فرض کرے گا۔ ہوئے کہ نہیں فرض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی پر بھی فرض ہوئے اور ہم پر بھی۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس فرشتے نے کہا پیارے نبی ایک زمانہ آئے گا، ابھی تو معراج پہ آئے ہیں، ایک زمانہ آئے گا۔ اس فرشتے نے کہا میرے پیارے نبی ایک زمانہ آئے گا آپ پر روزے فرض ہوں گے، آپ کی امت پر بھی روزے فرض ہوں گے، اور جس کا روزہ اللہ قبول کرے گا اس روزے دار کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا۔ اللہ جس کے روزے کو قبول کرے گا، اس فرشتے نے کہا اللہ جس کے روزے کو قبول کرے گا اس کا نام یہ صندوق میں ہوگا، چوتھے آسمان پر ہوگا۔ اور فرشتے نے کہا میرے رب کی قسم جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آ گیا روزے والا معاملہ،
وہ صندوق میں چوتھے آسمان پہ. اچھا یہ ہم لوگ پہلی مرتبہ روزہ رکھ رہے, وی آر فاسٹنگ فرسٹ ٹائم. دیکھو نا آپ کے چہرے دیکھو. ارے بھائی 15 سال کی عمر سے روزے فرض ہو گئے, آج کوئی 25 سال کا تو 10 سال سے روزے رکھتا, کوئی 35 کا تو 20 سال سے, اب میرے جیسا کوئی 45 کا تو 30 سال سے روزے رکھتے. ارے ہم لوگ 30 ایئر سے روزے رکھتے, وی آر فاسٹنگ فرام 30 ایئرس. تو نام گیا کہ نہیں گیا؟ وہ صندوق میں گیا, معلوم ہے آپ کو؟ کچھ انفارمیشن, کوئی فون وون آیا؟ گیا ہمارا نام گیا وہاں پہ. تو اللہ کی قسم اگر نام چلا گیا, بولو آمین, بولو آمین آمین. کیا فرمایا اس فرشتے نے؟ فرمایا میرے پیارے نبی, آپ کا روزے دار امتی, آپ کا بھوکا پیاسا امتی, اگر روزہ قبول ہو گیا, نام ہر صندوق میں چلا گیا, اور جس کا نام صندوق میں چلا گیا, یدخلون الجنہ بغیر حساب ولا کتاب, جس کا نام صندوق میں چلا گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو چلو کون کون تیار ہے صندوق میں؟ بلکہ ہم کو تو اور بھی رونا چاہیے. اللہ 20 آورز, اللہ ڈائبٹیز, اللہ پریشر, اللہ پریشر. میرے جیسا تو یہ بولے نا, اللہ ڈائبٹیز بھی ہے, اللہ, میں تو یہ بولتا ہوں اللہ کو, اللہ ڈائبٹیز بھی, اللہ پریشر بھی ہے, اللہ ایک بار ہارٹ کا جھٹکا بھی آ گیا ہے, اب تو اللہ نام پہنچا دینا. اور اللہ کی قسم میرے دوستو, آج رمضان ہے, دل سے کہو کہ ہمارا نام چلا جائے, قسم اللہ کی, ایک بار چلا گیا کوئی ٹینشن ہی نہیں نا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں. یہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے, یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ سحری, یہ افطاری, یہ سارا, جب یہ معلوم ہو جائے کہ جا تو بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا, میں کہتا ہوں اس سے بڑا ٹینشن فری آدمی کوئی نہیں ہوگا. خیر ہمارے نبی معراج سے واپس آئے, بولو ہمارے نبی. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کس کا نام چاہیے نا, ہم کو نام چاہیے نا اندر وہاں. ارے ہاں یا نہیں, زور سے بولو نا. کچھ بولتے بھی بہت دھیرے دھیرے, کیا ہے؟ ارے ٹھیک ہے, یہ روزے کی وجہ سے آپ لوگ دھیرے دھیرے نہیں بول رہے ہو, یہ کچھ اور پرابلم ہے نہیں نا نذیر بھائی؟ میں سب کو کہا کو بولو, تیرے کو یہ نہیں بول دوں, لیکن تو بلاتے رہتا ہے, میں بولٹن آتا رہتا ہوں. بیوی کا ڈر ہے. ایک ہسبینڈ بیچارہ گھر پہ آیا, ارے تھکا بیچارہ, کتنا ٹائرڈ ہے, گھر پہ آیا تو اس کی بیوی اس کو کیا بولتی معلوم؟ تمہارا فرینڈ ہے نا, فرینڈ, کہاں, وہ شادی کرنے والا ہے. کہاں؟ بولا میرے کو معلوم, آئی نو ہی از گوئنگ ٹو, ہاں میں معلوم ہے وہ شادی کرنے. تو بیوی کیا کہتی, نہیں اس کو نہ بول, شادی نہیں کرے, اس لیے کہ وہ جو لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے وہ پاگل ہے, اس میں عقل نہیں ہے. ارے پاگل لڑکی سے شادی کرے گا تو پورا گھر پاگل. ارے بھائی دکھتی بات ہے نا, جس لڑکی کا دماغ نہیں چلتا اس کو لے کر آئیں گے تو پورا گھر پاگل. یعنی اس کی بیوی اس کو سمجھاتی, ہسبینڈ کو سمجھاتی, تیرے فرینڈ کو بول شادی کرے مگر پاگل لڑکی سے نہ کرے. تو یہ کیا بولتا ہے معلوم, اس کو کرنے دینا, اپنے کو کیا چاہتا ہے, لیٹ ہم ڈو, اس کی مرضی, اس کو محبت ہو گئی تو ہو گئی, پاگل سے ہو گئی تو کیا ہوگا. کبھی کسی گھوڑے کو کالے سے ہو جاتی ہے, کالی کو گھوڑے سے ہو جاتی ہے. ہماری انڈیا میں ایک لڑکا ہے, میرے کو کہتا ہے مولانا تعویذ دے. میں نے کہا کیا ہوا؟ مولانا کوئی لڑکی پسند نہیں آتی. میں نے کہا کتنی دیکھا؟ تو کہتا 75. میں تو چوکا. میں نے کہا 75 لڑکی دیکھا, تیرے کو لڑکی پسند نہیں آئی؟ کہتے کیا کروں مولانا, پسند نہیں آتی. میں نے کہا میرے پاس کوئی تعویذ نہیں, اصل میں تو ڈھونڈتا ہے حور اور خود ہے لنگور. نہیں سمجھے؟ لنگور کا ترجمہ پوچھ لینا بعد میں آپ لوگ. یہ کیا کہتا, اس کی بیوی سمجھاتی ہے اپنے کہ تیرے دوست کو بول شادی کرے, شادی. یہ کیا کہتا, لیٹ ہم ڈو, کرنے دو نا, میرے کو کیا کرنا, آئی ڈونٹ کیئر, میرے کو کیا کرنا, وہ اپنی شادی کرے گا. وہ بیچاری بیوی کہتی نہیں تیرا دوست ہے, تیرے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, اس کو بول شادی کرے. مگر پاگل لڑکی سے شادی, تو یہ کہتا نہیں کرنے دینا. تو بیوی آخر میں کیا کہتی ہے, ارے تیرا دوست ہے, اس کو شادی کرنے سے ہم روکتے نہیں ہیں, کرے. ارے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, اسلام میں 4 کی اجازت ہے, کرے. لیکن یہ کہ یہ پاگل لڑکی سے شادی نہ کرے. تو اس نے پھر کہا نہیں میں نہیں روک. تو کہ تم کیوں نہیں روکتے؟ کہا میری شادی ہوئی تھی, وہ کہاں روکنے آیا تھا. سمجھے دیکھو کیسا منہ بنا کے بیٹھے ہیں, اس لیے اب تو اپنے اوپر ہی آپ پڑی ہے پوری. یہ آپ سوچتے ہوں گے قاری صاحب اچانک کا کوئی ایسے ہسبینڈ وائف پہ چلا گیا ہے. میں نہیں گیا, میرے کو کوئی مزہ شوق نہیں آتا, میں تو توا گرم کرتا ہوں, میرے کو روٹی پکانا ہے. ابھی یا آپ ایسا منہ چڑھا کے بیٹھیں گے تو میری بات کیسے پہنچے گی آپ کے اوپر. تھوڑا ہنسے اچھا لگا. چلو اب ہمارے نبی معراج سے واپس آ گئے. بولو ہمارے نبی معراج سے, نہیں پورا مجمع بولے نا, معراج سے
واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو سوال تو یہ رہ گیا کہ آپ کے امتی کا نام, روزے دار امتی کا نام, بھوکا پیاسا رہنے والا امتی کا نام ہرے صندوق میں جائے گا, چوتھے آسمان پر جائے گا, اور جس کا نام وہ گرین بیگ میں چلا گیا وداؤٹ حساب کتاب وہ پیراڈائز میں, جنت میں چلا جائے گا. تو وہ کون ہے, کون ہے؟ سنو, جب ہمارے نبی آ گئے نا معراج سے, اور اس کے بعد میں جب روزے فرض ہو گئے نا, تو ہمارے نبی نے روزے کے قبول ہونے کی کچھ کنڈیشنز بتائی. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا یہ کنڈیشن پہ آ جا, ہمارا نام اور نام گرین بیگ میں ڈائریکٹ. تو کیا کنڈیشنز ہمارے نبی نے بتائی؟ کون کون تیار ہے؟ ہاں میں اس وقت 3 بتاؤں گا, 3 جلدی جلدی, ٹائم ہے نا؟ ہاں ٹائم ہے, 3 بس سنو گے نا آپ لوگ, اس لیے میرے کو بس 25 کو ختم کرنا, 9:25 تو بتا دینا, میرے کو سفر کرنا ہے, ورنہ وہ باہر لوگ کھڑے انتظار میرا کرتے ہوں گے. تو کتنے کنڈیشنز ہم کو کرنا؟ 3. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. روزہ قبول ہوگا میرے دوستوں, میرے پیاروں, روزہ قبول ہوگا, ہرے صندوق میں جائے گا. بولو کون سے صندوق میں جائے گا؟ ہرے صندوق میں جائے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا. اللہ کی قسم میرے دوستوں, جنت جنت. کہہ دو آمین, کہہ دو. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ہمارے آقا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھے اچھے اعمال کر لے اکارڈنگ ٹو شریعت, جو ہمارے نبی نے کہا وہ کر لے. روزہ بھی ویسا ہی رکھ لے, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. ایک بات سمجھ لینا, آج کل کچھ پڑھے لکھے لوگ کچھ ادھر ادھر کی بہکی باتیں کرتے ہیں. شریعت میں ہماری مرضی نہیں چلتی بولو چلتی, ہماری اپنی مرضی چلے گی نا؟ بالکل نہیں, اللہ کی قسم نہیں. اب جیسے ہم کو نماز کتنی ملی, میں کوئی مسجد بناؤں, بولو کہ میں نے مسجد بنایا, 6 نمازیں ہوگی قبول. یہ 6ٹھی نماز میں نے پڑھایا, 5 نمازوں پہ جو خدا جنت کا وعدہ کرتا, 6ٹھی نماز پہ وہ جہنم پہ بھیج دے گا. صحیح نا؟ اب دیکھو آپ لوگ فاسٹ ہیں, سب وی آر فاسٹنگ الحمدللہ, 29, 30 جتنے بھی روزے ہوں گے. پھر عید کا دن آئے گا نا, اب کوئی عید کے دن بھی روزہ رکھے تو نہیں بولے میں نے بہت روزے رکھا, میرے کو بہت اچھا لگتا, میں آج بھی روزہ رکھوں گا. فوراً آواز آئی لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبیعال. ہمارے نبی کا نے کہا نہیں, رمضان میں روزہ نہیں, رمضان میں تو اللہ تجھے مہمان بناتا ہے. اب روزہ کیسا؟ تو 29, 30 روزے رکھا تو جنت, اور رمضان میں عید کا روزہ رکھا تو حرام. کیوں؟ ہماری مرضی نہیں چلتی. بلکہ آپ دیکھو نا, حج میں ہماری مرضی چلتی. ارے حج میں ہماری مرضی چلتی. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کو کسی کو شرٹ پینٹ پہننے کی عادت ہے, کسی کو ٹی شرٹ جینس پہننے کی عادت ہے. ہم مولانا لوگ کو کرتا پائجامہ پہننے کی عادت ہے, لیکن حج میں کرتا پائجامہ الاؤڈ, ٹی شرٹ جینس الاؤڈ. ہاں جائیں گے نا, احرام. اب وہ بیچارہ ایسا کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتا, کبھی یوں کرے گا کبھی یوں کرتا ہے. ہاں دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا, خاص کر کے پہننے کے ٹائم پہ تو آدھا پونا گھنٹہ جاتا ہے, 45 منٹ, اس کے بعد بیلٹ باندھتا ہے, پھر بیلٹ نکالتا ہے, پھر یوں کرتا. لیکن اللہ کہتا ہے یہی پہننے کا, اسی میں طواف کرنے کا, اسی میں صحیح کرنے کا. کہتا اللہ آئی ایم ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل, میرے کو میرے گھر کا کپڑا پہننا. اللہ نے کہا تیرے کمفرٹیبل میں آگ لگے, میرے کو تیرے کمفرٹیبل انکمفرٹیبل سے مطلب نہیں. یہاں تو میرا قانون چلے گا, تیری مرضی نہیں چلے گی. صحیح ہے نا؟ شرٹ پینٹ میں اگر وہ طواف کرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے, لیکن وہ طواف میں اللہ وہ ثواب نہیں دیتا جو اللہ 2 چادروں میں ثواب عطا کر دیتا ہے. ارے وہ دیکھا کہ نہیں آپ نے, ہم حج کرنے جاتے تو وہ کہتے ہیں شیطان کو مارو, شیطان کو مارو, شیطان کو مارو. ہاں میں نے تو ایک پٹھان کو دیکھا یوں لکڑا لے کے آیا, میں نے کہا کیا آج ختم ہی کر ڈالے معاملہ. میں نے کہا سیمنٹ کا ستون ہے, سیمنٹ کا کائے کو مغز ماری کرتا, مارے گا کسی کے سر پہ لگے گا, شیطان کو مارنے جائے گا, حاجی مرے گا بیچارہ. کہتے ہیں یہ سیمنٹ ہے. ہاں پھر کائے کو اللہ کہتا مارنا. میں نے کہا وہی بات تو میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 3 جگہ پہ مارا, ہم کو کہا تم بھی 3 جگہ پہ سیمنٹ کے ستون مارو. ارے کوئی کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ پتھر کو کائے کو مارنے کا. اللہ کہتا سمجھ میں آوے نہ آوے, کرنا پڑے گا تو حج کو قبول کروں گا. اس لیے آج سے سوچ لو میرے دوستو, یہ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ میرا روزہ قبول ہو جائے گا, نہیں, جب تک اکارڈنگ ٹو شریعت ہمارا روزہ نہیں آتا. اچھا, اور میں نے ابھی آپ کو کہا, بس بات ختم کراؤ, کتنے کام ہم کو کرنا ہے تو روزہ قبول ہو جائے گا. بولو جلدی بولو, جلدی بولو, کتنے کام کرنا تھی, جس میں سب سے پہلا کام بولو کریں گے انشاءاللہ, بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے بڑا کام اگر رمضان میں جو کرنا ہو, سب سے بڑا کام اگر رمضان میں کرنا ہو تو پہلا کام ہے جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرتا رہے. رمضان میں سب سے زیادہ کیا پڑھنا؟
شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہمارے خاندان کی عورتیں کھانا بھی پکاوے، کپڑے بھی دھوے، برتن بھی مانجے، ارے وہ سحری بھی تیار کرے، افطار بھی تیار کرے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان عورتوں کو، ہماری ان ماں بہنوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ شیخ زکریا فرماتے جب رمضان کا مہینہ پورا ہوتا، ہم پوچھتے کتنے قرآن ختم ہو گئے تو کہتے 40 قرآن ختم کرتی تھی، 40 قرآن ان ون رمضان، اور ہم لوگ 40، یہ دل میں کہتا ہوگا 40 کا 4 کا بھی کہاں ٹھکانا ہے یہاں پہ، یہاں تو تراویح، پہلا دن تراویح مسجد زکریا پیک، ایسا لگتا سارے مسلمان ہو الحمدللہ، دوسری تراویح ایک صف، تیسری تراویح کم، چوتھی تراویح کم، اب کب آئے گا 27 نائٹ، ایسا لگتا حضرت قرآن ختم کروانے آئیں گے۔ ارے میرے دوستو، بے شرم ہے وہ مسلمان جو 11 مہینے تو خدا کی نافرمانی کیا۔ ایک تراویح میں کتنا ٹائم ہوتا؟ 1 آور، 1.5 آور، 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ اس میں اس کا پاؤں دکھتا ہے۔ اور میں ایسے نہیں کہتا، میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا، میں انڈیا میں تھا، ایک جوان کو میں نے کہا تراویح کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولانا بہت آہستہ آہستہ پڑھاتے۔ میں نے کہا کتنی دیر لگتی؟ کہا 1.5 گھنٹہ تراویح ہوتی ہے۔ میں نے کہا تیرے کو کیا ہوتا؟ کہا پاؤں بہت دکھتا۔ میں نے ہمارے انڈیا میں کہا باہر کھڑے کھڑے لڑکی کو دیکھتا رہتا، تب تیرے پاؤں نہیں دکھتے؟ رات کو پوری رات وہ موبائل کے اوپر ڈٹا رہتا، تب تیری آنکھیں نہیں دکھتی؟ ارے لعنت ہوتی ہوگی ان پاؤں پر جو اللہ کے سامنے دکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نہیں دکھتے ہیں۔ کہیں نوکری کرنا ہے، کہیں جاب کرنا ہے، کہیں انٹرویو کرنا ہے، کھڑا ہے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، کیوں؟ پیسہ ملے گا نا۔ انٹرویو کے لیے 2 گھنٹہ کھڑا ہے، جاب کے لیے 3 گھنٹہ کھڑا ہے، ہاسپٹل کے باہر 4 گھنٹہ کھڑا ہے، اور خدا کے سامنے وہ بھی صرف رمضان کے مہینے میں 1.5 گھنٹہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ چلو میرے دوستو، مجھے تو جلدی بات ختم کرنا۔ آج سب لوگ پہلا ارادہ کرو بھائی آج سے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہو باپ، دیکھو ابھی رمضان کے بہت روزے، آج کون سا روزہ؟ شاید 9واں روزہ ہوگا نا، آج 10واں روزہ ہے، آج 10واں روزہ ماشاءاللہ۔ دیکھو اللہ قبول فرمائے، ابھی بھی 20 روزے باقی ہیں، ابھی بھی 20 روزے یا 19 روزے باقی ہے۔ آج سے ہم طے کریں انشاءاللہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کہتے تھے، حافظوں کو نہیں کہتا، حافظ تو جتنا چاہے قرآن پڑھے، کم سے کم حافظ ایک دن میں 15 پارے پڑھ جاوے۔ کہتا حافظوں کو نہیں کہتا، لیکن جو حافظ نہیں ہے، حکیم الامت فرماتے کم سے کم 2 قرآن تو ختم کر لے، ایک گھر میں کر لے تاکہ 11 مہینے تیرے گھر میں نور ہی نور نظر آئے، اور ایک امام کے پیچھے ختم کر لے تراویح میں، اس لیے کہ امام جو تراویح میں پڑھتا ہے اور تو جو سنتا ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ جس دن امام کہے گا من الجنۃ والناس، اس کا قرآن ختم ہوگا، تیرا بھی قرآن ختم ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جب میرے امتی کا قرآن ختم ہوتا اسے پتہ نہیں چلتا، جبرائیل آتے ہیں اس کی پیشانی کو چوم کے چلے جاتے ہیں۔ پڑھیں گے بولو کون کون تیار ہے قرآن کے لحاظ سے؟ ہاتھ اٹھانا، جم کے ہاتھ اٹھانا، روزہ تھوڑا اچھا لگے گا۔ پڑھیں گے نا قرآن، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 2 قرآن تو ختم کریں گے نا؟ میرے سامنے وعدہ مت کرو، میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا۔ اللہ کے سامنے گھر کس کا ہے؟ تو کون کون بالکل پکا ارادہ بولو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک کام تو یہ کرنا قرآن پاک کا، یہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک اور کام ہے جو نہیں کرنے کا ہے، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں رمضان میں، نہیں کرنے کا وہ کام۔ وعدہ کرتے ہو نہیں کرو گے، بہت مشکل ہے، ویری ہارڈ، ویری ہارڈ، بہت مشکل ہے۔ لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، کتنے لوگوں کے روزے نہیں ہوتے اور وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم فاسٹنگ۔ ہماری ماں بہنیں بھی اللہ حفاظت فرمائے، کیا کام معلوم ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے، اللہ اسی وقت تیرے روزے کو برباد کر دیتا ہے۔ غیبت عربی میں کیا کہتے؟ اردو میں کہتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے۔ انگریزی میں کہتے بیک بائٹنگ۔ کرتے نہیں کرتے؟ بیٹھے ہو ایسا منہ مت لٹکاؤ نا، بولو نا کرتے کہ نہیں کرتے۔ کتنے لوگوں کا تو کھانا ہجم نہیں ہوتا جب تک یہ نہیں کرے کام، اور کتنا اچھا کرے گا۔ میں سٹائل بتاؤں، سٹائل ہماری غیبت کرنے کی سٹائل، مسجد میں بیٹھا، حالانکہ غیبت کے بارے میں نبی نے فرمایا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسجد میں بیٹھا، مسجد میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ظہر کی نماز ہو گئی۔ اب بازو میں کوئی بیٹھا نا، اس کو یوں ہاتھ میں کیا ہوا تنے خبر اپنا اسٹریٹ میں ہوتی ہو، یو نو کہتے نہیں میرے کو نہیں، وہ اس کی لڑکی بھاگ گئی۔
یہ کہاں کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے یہ؟ مسجد میں میرے دوستو، خدا کا گھر بھی غیبت سے نہیں بچا۔ ارے خدا کے گھر کی کیا بات کروں، قبرستان میں غیبت کرتا ہے۔ جب مردے کو لے کے جاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دفن کرتے، کچھ لوگ ادھر کھڑے، کچھ لوگ 4 آدمی ادھر کھڑے، 4 آدمی ادھر کھڑے، وہاں دفن کا کام ہو رہا ہے اور یہاں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، غیبت کر رہا۔ اللہ کی قسم کیسا کمزور مسلمان ہے جس کو یہ نہیں معلوم میں کہاں غیبت کر رہا ہوں، اس زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہوگا۔ غیبت جہاں دیکھو وہاں، اور پھر اتنا اچھا غیبت کرے گا۔ تنیج کہوں کونے کہتو نہیں ہے، اونلی فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ ایسا دل ہوتا ہے ایسے انفارمیشن والے کو تماچا مارو منہ پہ، کا انفارمیشن، غیبت کیا۔ ارے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دروازے پر فرشتوں کو کھڑا کرتا ہے، لکھو اس نے فرض پڑھا ہم نے قبول کر لیا، اس نے سنت پڑھا قبول کر لیا، اس نے نفل نماز پڑھا قبول کر لیا۔ وہ فرشتہ کیا لکھتا ہوگا؟ اللہ کیا فرض، کیا سنت، کیا نفل، یہ تو روزے کی حالت میں آیا اور خدا کے گھر میں زنا کر کے واپس چلا گیا۔ اس لیے غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ غیبت اتنا عجیب، نذیر بھائی ایسا عجیب ماحول ہو گیا، دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسا عجیب ماحول ہو گیا، صبح میں ہم لوگ سحری کرتے نا، جلدی بولو، نہیں زور سے بولو، کرتے نا۔ یہاں تو میں نے عجیب دیکھا کڑی کھچڑی بھی کھاتے ہیں۔ ہاں سحری کا، چلو سحری ہو گئی، چلو الحمدللہ سحری ہو گئی، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد میں اکثر لوگ سو جاتے، کوئی صبح میں 9 بجے اٹھتا، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، جس کا جیسا جاب ہوگا ویسا اٹھتا۔ اٹھنے کے ساتھ پہلا کام، ابھی کھانا تو ہے نہیں اس لیے کہ روزہ ہے، پینا بھی نہیں ہے، کیا کرے گا معلوم؟ جیب سے نکالے گا، کیا؟ موبائل آن کیا۔ اللہ کا کرنا بھی ایسا، 10 منٹ ہوگی ٹرین گھنٹی بجی، یا ہماری ماں بہن بھی کچن میں گھنٹی بجی، ہلو بہن کیم چھو؟ کون؟ رقیہ بہن؟ ہاں رقیہ۔ وہ 2 عورتیں اتنا اچھا بات کریں گی، سحری ہوئی؟ ہاں ہوئی۔ کیسا ہے وہاں کا ویدر، کیسا ہے؟ کہا ایسا ویدر ایسا ہے۔ اچھا روزہ سب نے رکھا؟ تمہارا ہسبینڈ نے بھی رکھی ہو؟ بچہ؟ ہاں سب نے روزہ رکھا الحمدللہ۔ کون سا روزہ چلتا؟ وہ سب انٹرویو لے گی، آخر میں پھر آئے گا یہ پہلی حلیمہ نہیں ہو خبر۔ اب یہ شروع ہو گیا یہاں سے، چلا 15 منٹ تک وہ موبائل چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میری قسم، اے میری بندی، تیرے موبائل کا سوئچ آف ہو اس سے پہلے میں نے تیرے روزے کا سوئچ آف کر دیا۔ غیبت، بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو بہت عقل حیران ہوگی، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، ادھر، وہ جب بندہ آئے گا نا، اللہ کہیں گے اما سمت یا عبدی، اے میرے بندے تو نے روزہ نہیں رکھا، وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا، اللہ میں بھوکا تھا، اللہ میں پیاسا تھا، اللہ میرے کو ڈائبٹیز تھی لیکن میں نے روزہ رکھا۔ اللہ کہے گا نہیں تو نے روزہ نہیں رکھا۔ کہے گا اللہ میں تیری قسم کھاتا، اللہ میں قیامت میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے روزہ رکھا، میری بیوی کو پوچھ، میرے بچے کو پوچھ۔ اللہ پھر کہے گا نہیں تو نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کہے گا اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کروں، اللہ میں نے روزہ رکھا۔ اللہ کہیں گے ہاں تو نے روزہ رکھا لیکن یاد کر روزے کی حالت میں تو نے اس کی برائی کیا، اللہ کہیں گے تیری ایک برائی کرنے پر پورے رمضان کے روزے میں نے برباد کر دیے تھے۔ اور یہ سب باتیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ حدیث ہی سنا دوں۔ ہاں ہم لوگ کسی مفتی کے پاس جائیں گے تو اتنا جلدی فتویٰ نہیں دے گا، لیکن ہمارے نبی نے ایک تقوی والی بات بتا دی۔ کیا بتایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبت تفسد الصوم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹھ پیچھے برائی کرنا، نبی نے کہہ دیا پیٹھ پیچھے برائی کرنا اللہ نے تیرے روزے کو برباد کر دیا۔ آج 10واں روزہ ہے نا، سوچو نا یہ 10 دن کیسے گئے۔ اچھا گھر میں بھی غیبت ہوتی ہے، گھر میں، اور معلوم نہیں ہمارا یہ کیسا گھر کا رہنے کا ہے کہ جیسے گھر میں جائیں گے تو بیوی پوچھے گی فون آیا تھا، سارے کویسچن تو وہ کرتی ہے ہم کو، اس نے پہلے سے عادت ایسی بنائی ہے، وہ سارے کویسچن کرتی ہے، جواب دیتا اس میں اس کی بات اس کی بات۔ ارے بیوی کے ساتھ آپ گئے ہو، پیار محبت کی باتیں کرو نا، کسی اور کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیوی جس کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا تو نے اس کو جہنم کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے آج سے کون یہ بات پہ ذرا مشکل ہے آ رہے، لیکن کوشش، بلکہ میں تو آپ کو میں نے انڈیا میں بھی کہا، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کسی کے ساتھ بیٹھو نا، بات کرو بھائی، روزے میں بات کرنا حرام ہے، مکروہ ہے، بات کرو
ٹھیک ہے بھائی، ملا میرے کو نذیر بھائی ملا، انور بھائی ملا، مولانا ملے، میں بات کروں گا بھائی، بات کرو، سلام کرو، دعا کرو، انڈیا کے حالات سناؤ، انگلینڈ کے حالات پوچھو. لیکن اگر وہ کسی اور کی بات کرے نا، جیسے بات کرے بھائی وہ ایوب بھائی کا ایسا ہوا، وہ عبداللہ بھائی کا ایسا ہوا، وہ فلاں کا ایسا ہوا، ہم کو کیا کہنے کا؟ نہیں 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 نہیں، میں روزہ میں روزہ میں روزہ، تمہارا بھی روزہ میرا بھی روزہ، غیبت نہیں غیبت نہیں، بیک بائٹنگ نہیں، ورنہ اللہ روزے کو اگر وہ یہ کہے نا نہیں 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 میں تو کروں گا، وہاں سے آپ اٹھ جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ایک قدم آگے بڑھائے گا تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. کریں گے؟ بولو آج سے کون کون یہ کام کے لیے تیار ہوتا ہے؟ دیکھو ابھی 20 روزے باقی ہے. ہاں بالکل نہیں، کسی کی برا میرے کو کیا کرنا بھائی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اگر پیٹ پیچھے سمجھو بھائی، انور بھائی معاف کرنا کیا نہیں ہے، میں اگر پیٹ پیچھے انور بھائی کی برائی کروں، یہ میرا دوست ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، پیٹ پیچھے برائی کروں، میں آدھا گھنٹہ ہاف این آور میں ان کی برائی کروں، پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں میرے کو کیا ملا؟ اس نے میرے کو 100 پاؤنڈ دیا؟ اگر دیا ہوئے تو میں پورا دن انور بھائی کی بات کروں. دیا کسی؟ نہیں کچھ نہیں ملا. اچھا میرے کو کچھ نہیں ملا، یعنی میرے کو نفع کچھ نہیں، نو پروفٹ نو بینیفٹ، کچھ بھی نہیں. اچھا میرے کو جب نفع نہیں اور برائی اتنی ملی کہ سب میرے روزے ختم ہو گئے، تو میرے دوستو اس سے بڑا پاؤلی کون ہوگا؟ میں تو پاؤلی کہتا ہوں جو پیٹ پیچھے برائی کرے، اس لیے کہ نفع بھی نہیں ہے اور نقصان ہی نقصان ہے. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ کہتا مردود ہے جس کو دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے، اس سے بڑھ کے گھاٹا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. تو چلو بھائی یہ کام جو میں نے کہا سب کریں گے انشاءاللہ. بولو 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 بھائی کریں گے انشاءاللہ. بس میں 2 کام بتا رہا ہوں، ایک کام رہنے دو، مسجد طیبہ میں جمعرات کو جمع ہوں گے تو اس وقت وہاں بات کریں گے، وہاں اور بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے، میں تو صرف اس وقت ایک بات آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں میرے پیارو، اپنے روزے کو بچاؤ بھائی، بچائیں گے انشاءاللہ. ویسے کل کی اور آج کی بات ملاؤ تو 3 باتیں آپ کو مل گئی ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ مسجد زکریہ والوں، میں نے ہمارے نذیر بھائی سے وعدہ کیا، یہ بھائی بھی بہت وصولی ہے، زبردست وصولی ہے. وصولی سمجھتے ہو؟ نچوڑنے کا، مولوی کو کیسا بھی کر کے مانا، یہ لوگ تو ایسا لیمو نچوڑتے کہ قطرہ باقی نہیں رہتا. میں تو کبھی کبھی یہ نچوڑنے والے کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس سے کھانے میں مکھی بھی جاتی ہوگی تو اس کو بھی جون دباتا ہوگا. ایسا ابھی میرے کو یہاں دروازہ، بھائی میں مسجد میں آیا، تھکا روزے کی حالت میں آیا، کتنے بیزی ہو کے دوڑتے دوڑتے یہاں تک جوس بھری، یہ مسجد میں انٹر ہوتے میرے کو بولتے ہیں مولانا اور مسجد زکریا کو کون سی ڈیٹ دیں گے آپ؟ ابھی 2 تو پورا ہونے دیں. اور میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، مسجد زکریا کو 2 ڈیٹ نہیں مولانا، اور بھی میں ڈیٹ دے دوں، لیکن آدمی دکان وہیں لگاتا ہے جہاں مال بیچا جاتا ہے. میں نے روز آ کے مسجد زکریا میں بیٹھ گیا، مائک سسٹم سامنے آ گیا، میں نے چلایا اور لوگوں کا حال ویسا کا ویسا ہے، تو کوئی بھی کہے گا پاؤلی کائے کو آتا ہے. بھائی آپ لوگ بھی وہیں دکان لگاؤ گے جہاں مال بیچا جاتا ہوگا. بھائی آپ کی بھی تو کیش اینڈ کیری چلتی نا، ایسے ہی تھوڑی لگاتے ہو بھائی. تو بھائی میں نے بھی یہ 2 دن جو دکان لگائی ہے نا، سمجھو بھائی یہ فقیر کی دکان ہے، اور یہ دکان میں کوئی مال وال کی بات نہیں ہے آپ کا. ارے مجھے کچھ نہیں، اللہ آپ کو خوب برکت دے. آمین بولو آمین آمین. اللہ ہم سب کو برکت دے بھائی، اللہ ہم سب کو برکت دے. اتنا ضرور کہوں گا کہ 2 دن میں جو 3 باتیں آپ نے سنی، کل ہم نے ایک ہی بات کہی تھی، روزے کے قبول ہونے کی کنڈیشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. کرو نا میرے پیارو، کرو گے محبت؟ میں آخری بات بتا کر بات ختم کر دوں. میرے دوستو کرو گے نبی سے محبت کر؟ میرے دوستو ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بولو نا کرتے تھے کہ نہیں؟ میرے دوستو وہ ظہر کی نماز کون یاد کرے گا جو ہمارے نبی نے مسجد نبوی میں پڑھائی؟ ظہر کی نماز آپ نے مسجد نبوی میں پڑھائی اور ایسے باہر نکلے، وہ دروازہ ہے نا دروازہ، وہاں سے ہمارے نبی باہر نکلے تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ دور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ایسے کھڑے، ایسے بالکل افسوس میں ایسے کھڑے. اللہ کے رسول کہا ماں بالو کا یا ابا بکری، ماں بالو کا یا عمر، کیا ہو گیا ایسے کائے کو کھڑے ہو بھائی، ایسے منہ لٹکائے کائے کو کھڑے ہو؟ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی آنکھوں میں، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو. کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے رسول 24 آورز ہو گئے، ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، اللہ کا کھجور بھی نہیں ملے، کھجور بھی نہیں ملے. سننا وہ کہہ رہے، کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہہ رہے کہ اتنے گھنٹے ہو گئے ہم کو کھانے کو، ارے بولو نا، ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا. بس اتنا کہا تو ہمارے نبی، کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو، کیسے حضرت ابو بکر اور عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کون اس کا قیامت میں جواب دے گا؟ کیا فرمایا؟ ارے ابو بکر عمر 24 گھنٹے آپ کو کھانا نہیں ملا، آپ کائے کو افسوس کرتے ہو؟ میرا 3را دن ہے، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرا 3را دن ہے، کھانے کو کچھ. اچھا ہمارے نبی ابو بکر عمر بات کر رہے، ایک صحابی وہاں سے پاس ہو رہے جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب. کیا نام ہے؟ حضرت ابو ایوب. حضرت ابو ایوب وہ انہوں نے سن لیا، کہا اللہ کے رسول 3 دن 3 days
اب کھانا نہیں ملا، ابو بکر عمر اب چلو میرے گھر پہ چلو، میرے گھر چلو۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ او ہو حضرت ابو ایوب اتنے خوش، اپنی بیوی کو جا کر کا کھانا پکا دے، ارے بکری کا بچہ ہمارے گھر میں ذبح کر دے، آج ہمارے گھر میں کھانے کو کون آیا؟ ایک طرف نبی ہے، ایک طرف صدیق ہے، ایک طرف شہید ہے، اللہ نے تینوں بڑے بڑوں کو ہمارے گھر میں بھیج دیا۔ اور بیوی نے کھانا پکا دیا، تھوڑی دیر میں دسترخوان لگا۔ اس زمانے میں کچھ فارمیلٹی نہیں ہوتی تھی، پھٹاپٹ کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بچ گیا، ارے روٹیاں بھی ہے، بوٹیاں بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا، جب تک ہمارے نبی کھانا شروع نہیں کرے کوئی نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی نے یوں روٹی کو اٹھایا، او میرے دوستو ہمارا روزہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کیسے گزرتی ہوگی۔ یوں ہمارے نبی نے روٹی کو لیا، اس پر کچھ بوٹیوں کو رکھا اور ہمارے نبی دھڑ دھڑ رونے لگے آنکھوں میں سے۔ تو سب نے کہا اللہ کے رسول کیا؟ کہا ابو ایوب ادھر آؤ، ابو ایوب ادھر آؤ، یہ روٹی لے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو۔ وہ باپ کیسے کھانا کھائے گا؟ 3 دن سے میرے بیٹی کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے، 3 دن سے میری بیٹی نے بھی کچھ کھانا۔ ارے میرے دوستو ہماری بھی بیٹی ہے نا، ہر بیٹی کا باپ سوچے کہ اگر میری بیٹی کے بارے میں میرے کو پتہ چلے کہ میری بیٹی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، وہ باپ کیسے زندگی گزارتا ہوگا، وہ کیسے چلتا ہوگا، کیسے پھرتا ہوگا۔ ہمارے نبی کیسا غم کا پہاڑ لے کے جا رہے۔ ارے حضرت ابو ایوب انصاری کو روٹی دے دی کہ جاؤ جاؤ میری بیٹی کو دے دو، 3 دن سے میری بیٹی نے نہیں کھایا، معلوم نہیں علی نے کھایا نہیں کھایا، حسن حسین نے کھائے نہیں کھائے، جاؤ میری بیٹی کو دے دو۔ حضرت ابو ایوب نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسا معاملہ، اللہ کے رسول یہ کیسا معاملہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں صبر کروں گا، ہمارے صبر سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا، اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو وہ ہم ہیں، ہم قیامت میں اگر ہم کو پوچھا نا، اللہ کے رسول نے پوچھا نا، میری بیٹی بھوکی رہی تھی، میں بھوکا رہا تھا تیرے واسطے، اور تجھے تو میرا چہرہ بھی نہیں پسند آیا، تجھے تو میرے کپڑے بھی نہیں پسند آئے، ارے تجھے میرا قرآن نہیں پسند آیا، ارے میرے پیارو قرآن پڑھو۔ ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا قرآن پڑھ لے، ہمارے نبی نے آخر میں فرمایا محبت سے میرے کلام کو دیکھ لے، تو دیکھتا رہے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ تو میرے پیارو چلو آ جاؤ ہم سب دعا کریں، اور انشاءاللہ پھر جمعرات کو مسجد طیبہ میں ملیں گے انشاءاللہ تھرسڈے کو، کل نہیں کل کے بعد تھرسڈے کو۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، دعا کر لیں۔ اور ایک بات دیکھو میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں، میرے کو جلدی جانا ہے، میں سلام کر لوں، آپ میرے سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔